بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 279 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاصطیاد سے متعلق پڑھیں گے۔ اصطیاد یہ شکار کے معنی میں ہے اور صید لغت میں شکار کو کہتے ہیں، یعنی شکار کرنا۔ اصطیاد کا معنی ہوگا شکار کرنا۔ تو اس کتاب میں شکار کرنے کے مختلف احکام بیان ہوں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اصطیاد بالحیوان یعنی حیوانات کے ذریعے شکار کرنے کی شرائط ذکر فرمائیں گے کہ مختلف حیوانات مثلا کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، پرندے وغیرہ ہے، ان سے اگر آپ شکار کرتے ہیں تو ان سے شکار کرنے کی شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط وہ ان یکون جارحا کہ وہ چیر پاڑنے والے پرندے ہوں یا جانور ہوں، یعنی وہ شکاری جانور ہوں، تو تب اس سے جو ہے شکار کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے التعلیم کہ ان جانوروں کو یا ان پرندوں کو جن سے آپ شکار کرتے ہیں وہ معلم ہوں، یعنی ان کو تعلیم دی گئی ہو شکار کی۔ پھر ہر جانور کی تعلیم اس کی مناسبت سے ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو آپ شکار کی طرف بھیجتے ہیں، جس حیوان کو، تو بھیجتے وقت تسمیہ آپ پڑھیں۔ تسمیہ یہ الگ شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ الجرح للخنق وللوقف، کہ شکار کو اس نے زخمی کر کے زخمی کیا ہو، گلا نہ دبایا ہو، کسی اونچی جگہ سے اس کو پھینکا نہ ہو۔ تو گلا دبا کر اگر اس کو مار دیا ہو یا پھینک کر اس کو مار دیا ہو تو اس صورت میں وہ شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ زخمی کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے پانچویں شرط یہ بیان ہو رہی ہے کہ موت الصید بالجرح، شکار کا موت جو ہے وہ جرح سے آئی ہو، نہ کہ گلا دبنے سے اور نہ کسی اونچائی کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، بلکہ اس کی موت زخم کرنے کی وجہ سے آئی ہو۔ تو یہ 5 شرائط ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے الارسال، وہ ہے ارسال کے باقاعدہ جو ہے حیوان کو شکار کی طرف بھیجیں۔ اگر اس نے بھیجا نہ ہو بلکہ خود وہ کسی پرندے وغیرہ کو پکڑ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذات کے لیے شکار کیا ہے، نہ کہ صائد کے لیے، تو اس وجہ سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم شروط الاصطیاد بالحیوان یعنی حیوان کے ذریعے شکار کرنے کی یہ شرائط ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الصید هو الاصطیاد ويحل بالكلب المعلم والفهد والباز وسائر الجوارح المعلمة ولا بد من التعليم وذا بترك الأكل 3 في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في الباز ومن التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان فإن أكل منه الباز أكل وإن أكل الكلب وبالفهد لا وإن أدركه حيا زكاه وإن لم يزك أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب موجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرما وإن أرسل كلبه فزجره مجوسي فانزجر حلا ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرما وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حلا۔ کتاب ہے کتاب الصید۔ صید لغتاً مصدر ہے بمعنی شکار کرنا، صاد یصید صیدن سے، اور صید اس پرندے کو، اس شکار کو بھی کہا جاتا ہے جس کو شکار کیا جاتا ہے، خواہ وہ معقول ہو یا غیر معقول ہو۔ اور اصطلاح میں صید کہتے ہیں ہر وہ جانور جو طبعاً وحشی ہو اور اپنی حفاظت خود نہ کر سکتا ہو، بغیر حیلے اور اپنی حفاظت خود کر سکتا ہو
اور بغیر حیلے کے پکڑا نہ جا سکتا ہو تو اس کو صید کہتے ہیں۔ کتاب الاشربہ کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الصید کو ذکر کیا، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں میں باہم مناسبت ہے، وہ ہے غفلت۔ جس طرح کہ شراب پینے سے غفلت اور مستی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی شکار بھی ایک قسم کا نشہ ہے، شکاری کو چڑھ جائے تو وہ بھی پھر غافل ہو جاتا ہے اور مست ہو جاتا ہے اسی کام میں، جیسے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتبع الصید فقد غفل، من اتبع الصید فقد غفل، جس نے شکار کا پیچھے کیا تو وہ غافل ہو چکا۔ البتہ پھر کتاب الاشربہ میں غفلت بنسبت صید کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے کتاب الاشربہ کو کتاب الصید پر مقدم رکھا۔ هو الاصطیاد سے مصنف علیہ الرحمہ نے صید کا لغوی معنی بتایا ہے کہ صید لغت میں کہتے ہیں الاصطیاد شکار کرنے کو، یعنی صید یہ مصدر ہے اور اصطیاد کے معنی میں ہے یعنی شکار کرنا۔ وَيَحِلُّ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باقاعدہ یہ بحث شروع فرما رہے ہیں کہ حیوانات میں سے کن کن حیوانوں کے ذریعے شکار کرنا حلال ہے، تو فرماتے وَيَحِلُّ اور حلال ہے بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، معلم اور تربیت یافتہ کتے سے شکار کرنا، یعنی تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنا، شکار پکڑنا یہ حلال ہے۔ والفہد، اسی طرح تربیت یافتہ چیتے سے بھی شکار کرنا یہ حلال ہے۔ والبازی، اسی طرح تربیت یافتہ باز وغیرہ سے بھی شکار کرنا یہ حلال ہے۔ وسائر الجوارح المعلمتی، اور تمام زخمی کرنے والے تربیت یافتہ جانوروں سے بھی شکار کرنا جائز ہے۔ المعلمہ کا معنی ہوگا تربیت یافتہ کے، جوارح جارح کی جمع ہے، اس کا معنی زخمی کرنے والا، تو تمام زخمی کرنے والے جانوروں سے شکار کرنا، جو جانور تربیت یافتہ ہوں ان سے شکار کرنا یہ حلال ہوگا۔ بھئی ان تمام جانوروں سے شکار کرنے کے حلال ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ارشاد فرمایا تھا کہ اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فکل وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جب آپ کسی جانور کو شکار کی طرف بھیج دیں اور وہ آپ کے لیے شکار پکڑ لے تو اس کو آپ کھائیں، اور اگر اس نے اپنے لیے روکا اور آپ نے اس کو بھیجا نہ ہو تو پھر وہ شکار نہ کھائے، اس لیے کہ وہ اس نے اپنے لیے روکا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال چیز کیا ہے ہمارے لیے، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ خوراک میں سے تمہارا وہ شکار بھی حلال کیا گیا ہے جو شکار تمہارے لیے روکا ہو، چیر پاڑنے والے زخمی کرنے والے حیوانات نے جن کو تم نے سکھایا ہو۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی آیات اور یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف اس بات کی دلیل ہے کہ حیوانات کے ذریعے شکار کرنا یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ تو فرماتے وَيَحِلُّ بِالْكَلْبِ، اور حلال ہے کتے کے ذریعے شکار کرنا، المعلم جو معلم ہو تربیت یافتہ ہو، والفہد اور چیتے کے ذریعے، والباز اور باز کے ذریعے، وسائر الجوارح اور تمام زخمی کرنے والے المعلمتی تربیت یافتہ جانوروں کے ذریعے شکار کرنا یہ حلال ہیں۔ ولا بد من التعلیم، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری شرط ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ولا بد من التعلیم،
اور ان جانوروں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، تربیت یافتہ ضروری ہے، یعنی جن جانوروں سے آپ شکار کرتے ہیں ان جانوروں کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تعلیم کی شرط ایک تو اللہ رب العزت کی آیات کریمہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، یعنی جن کتوں کو تم نے تربیت دی ہو، جن کو تم نے تعلیم دی ہو شکار کرنے کی اور وہ شکار کرنا تمہارے لیے سمجھتے ہوں، تو ان کتوں کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ علمتم کی اس لفظ سے گویا تعلیم کی شرط فقہا نے لگائی ہے کہ جن جانوروں سے آپ شکار کرتے ہیں ان کا تعلیم یافتہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ نیز اس پر دوسری حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما صدت بکلبک المعلم، جو آپ معلم تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرے، فذکرت اسم اللہ علیہ، اور اس پر آپ نے اللہ کا نام لیا ہو، فقل، تو کہے وما صدت بکلبک غیر المعلم، اور جس غیر معلم کتے سے آپ شکار کریں، فادرکت زکاتہ، فقل، اگر آپ نے خود اس کو ذبح کیا تو کہے وگرنہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم ان جانوروں کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَذَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا فِي الْكَلْبِ، پھر کتے اور دیگر جانوروں کے تعلیم میں فرق ہے۔ پھر کتے اور اس جیسے تمام درندہ جیسے چیتا ہے یا اور جو درندے ہیں، ان کا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونا یہ ہے بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا، کہ یہ شکار کو پکڑے مگر اس کے گوشت وغیرہ یہ چیزیں نہ کھائے، یعنی 3 مرتبہ شکار پکڑ کر لا کر آپ کو دے دیں، یا پکڑ کر ادھر ہی رہیں اور اس میں سے کچھ کھائے نہ، یا آپ اس کو شکار کے لیے بھیجیں تو جا کر شکار پکڑ کر اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ تو بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ شکار کرنے کے بعد اس شکار کو چھوڑ دینا، اس سے کچھ نہ کھانا، یہ کتے کی تعلیم ہے۔ وَذَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا فِي الْكَلْبِ، اور یہ تعلیم کتے میں 3 مرتبہ شکار کے کھانے کو چھوڑ دینا ہے۔ وَبِالرُّجُوعِ إِذَا دَعَوْتُهُ فِي الْبَازِ، اور بعض اور دیگر چیر پاڑنے والے پرندوں کا تربیت یافتہ ہونا یہ ہے کہ جب آپ اس کو بلائے تو وہ آ جائے، کیونکہ عادتاً جو چیز جانور کو مرغوب ہو اس کو چھوڑنا یہ اس کی تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ تو کتے کی عادت ہے کہ شے کو لے کر بھاگنا، جب یہ عادت اس سے چھوٹ جائے تو اور وہ باوجود کھانے کی طرف مرغوب ہونے کے نہ کھائے اور آپ کے لیے چھوڑے تو یہ اس کی تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہوگی۔ اور بعض کی عادت وہ وحشت اور تنفر ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے، واپس انسان کے قریب نہیں آتا کہ پنجرے میں بند کرے گا، تو بلانے پر آ جانا یہ اس کی تربیت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہی فرماتے وہ بالرجوع اذا دعوت بالبازی، کہ بعض کو جب آپ بلائیں وہ جو ہے آپ کے پاس واپس پلٹیں، تو یہ اس کی تعلیم ہے۔ وَمِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی حیوان وغیرہ کو شکار کے لیے بھیجیں تو اس پر ضرور تسمیہ پڑھے، یعنی وَلَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ، تسمیہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تسمیہ کے بغیر اگر آپ نے شکار کو بھیج دیا، چاہے وہ معلم ہو چاہے وہ تربیت یافتہ ہو، تو اس کا کیا ہوا شکار اگر مر چکا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی تسمیہ بھی ضروری ہے۔ تربیت یافتہ جانور کے شکار کے پیچھے چھوڑتے وقت چھوڑنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ بس جب کوئی شخص اپنے تربیت یافتہ کتے یا باز یا شکار وغیرہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑتے وقت جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اگر شکار پکڑ لے یا زخمی کر دیں تو وہ شکار جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔
ہاں اگر اس نے بسم اللہ نہ پڑھا ہو اور بسم اللہ نہ پڑھنے کے بعد کتا جو ہے شکار کے پیچھے دوڑا دیا اور کتے نے وہ شکار پکڑا، ابھی زخمی ہے، مرا نہیں ہے، تو اس نے زخمی حالت میں پکڑا اور ذبح کر دیا، تب بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ ذبیحہ کے لیے تسمیہ ضروری ہے۔ پھر ذبیحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذبح اختیاری اور ایک ہے ذبح اضطراری۔ تو ذبح اختیاری یہ ہے کہ انسان جانور کے یا پرندے کے ذبح کرنے پر قادر ہوں، باقاعدہ چھری یا چاقو لے کر اس کو ذبح کرے، تو یہ ذبح اختیاری ہے۔ ایسی صورت میں تو ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور اس جانوروں کے ذبح کرنے میں جو رگیں کاٹی جاتی ہے ان کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے ذبح اختیاری میں۔ اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ انسان اس جانور کے رگیں کاٹنے پر قادر نہ ہو، اس سے دور ہو، تو پھر اس جانور کا کوئی بھی حصہ زخمی کر لیں تو اور بسم اللہ پڑھ کر زخمی کر لے، تو وہ زخمی کرنے سے اور بسم اللہ پڑھنے سے ذبح اضطراری حاصل ہو جائے گی اور وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ تو عموماً جو حیوانات وغیرہ کتے وغیرہ شکار پکڑتے ہیں تو زخمی کر کے فوراً مار دیتے ہیں، اس لیے فوراً آپ جب بندوق کی گولی چلائے یا شکار کی طرف کتے کو بھیجے تو بسم اللہ پڑھے، گولی چلاتے وقت بسم اللہ پڑھے، کتا بھیجتے وقت، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جائے تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا جب آپ نے اس پر بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ جیسے کہ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما صدت بقلبک المعلم فذکرت اسم اللہ علیہ، اس پر آپ نے اللہ کا نام لیا ہو تب وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے وگرنہ نہیں۔ عند الارسال، تو تسمیہ کتے کو شکار کی طرف بیچتے وقت پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ارسال سے یہ چوتھی شرط بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کتا باقاعدہ بیچنا شکار کی طرف یہ ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اگر آپ نے بیچا نہیں ہے اور خود سے وہ شکار پکڑ لیں تو فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، آپ کے لیے نہیں پکڑا، اس لیے فرماتے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس نے پکڑ لیا تو فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں وہ جائز ہوگا۔ وَمِنَ الْجَرْحِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ پانچویں شرط کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس جانور کو آپ شکار کی طرف بھیجیں اس شکار کو زخمی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ فی ای موضع کا، جس جگہ سے بھی وہ زخمی کر دے، چاہے گلا زخمی کرے، چاہے ران اس کی زخمی کرے، کوئی بھی جگہ زخمی کر لے تو زخمی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ زخمی کرنے کی شرط من الجوارح مکلبین تعلمونہن، جوارح کی اس قید سے جو ہے فقہا نے اخذ کی ہے اور اس کو لگایا ہے۔ تو گویا کہ جس جانور کو آپ کسی شکار کے پیچھے بھیجیں تو محض بھیجنا اور اس کا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تسمیہ بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ وہ شکار پکڑتے وقت اس کو زخمی کرے۔ اگر اس نے زخمی نہ کیا بلکہ اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا یا جو ہے ویسے جو ہے اوپر سے پھینک کر نیچے رول کر جو ہے جا کر مر جاتا ہے تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے کتاب الصید شروع، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن جانوروں سے آپ شکار کریں تو وہ جوارح ہو، جارح ہو یعنی زخمی کرنے والے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بیچتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کو آپ نے باقاعدہ قصدن بھیجا ہو شکار کی طرف، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس شکار کو زخمی بھی کیا ہو۔ عزیز طلبہ، اس کو آپ حضرات خوب سنیں، سمجھے، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔